أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون صدق اللہ العظیم۔ اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند ایام میں کرو، 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203۔ اس آیت کے ساتھ ہم اپنے آج کے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں اور اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے سینوں کو کھول دے۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین ثم آمین۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ مناسک حج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں سکھلا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے حج کے جو مناسک ہیں وہ ان آیات میں کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے۔ اب جو حاجی جب جاتا ہے مکہ سے نکل کر منع کی جانب تو وہاں پر جو اس نے قیام کرنا ہے اس کے بارے میں یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور اس قیام کے دوران کیا کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اور یاد کرو اللہ کو ان گنے چنے دنوں میں، فی ایام معدودات۔ ایام معدودات کا مطلب ہے کہ چند گنتی کے دن۔ چند گنتی کے دن یہی الفاظ جو ہے ہم نے پیچھے بھی پڑھا استعمال ہوئے تھے جب روزے جو ہیں ابتدا میں جب ایام ابیض کے روزے فرض ہوئے تھے تو تب بھی یہ الفاظ ایام معدودات وہاں پر بھی استعمال ہوا تھا، اور یہاں پر بھی جو ہے گنتی کے چند دن جو ہے وہ منع اور ادھر رہ کر قیام کر کے اللہ تعالیٰ ترغیب دلا رہے ہیں کہ اتنے دن تم وہاں رہ کے مجھے یاد کرو۔ یہ جو ذی الحجہ کی 10، 11، 12، 13 تاریخوں میں وہاں پر قیام جو ہے وہ حاجی کرتا ہے، اور 12ویں کے دن پتھر مارنے کے بعد انسان اگر مکہ واپس آ جائے تو یہ بھی اس پر جائز ہے، لیکن اگر وہاں پر وہ رکنا چاہے تو اس کے لیے پھر کیا ہے کہ وہ 1 دن مزید قیام کر سکتا ہے، اور جو تاخیر کرے دیر کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی 1 دن ایکسٹرا بھی وہ اگر رہنا چاہے تو وہاں پر رہ سکتا ہے۔ لیکن آگے ساتھ ہی اللہ نے کہہ دیا لمن اتقى، یہ کس کے لیے ہے؟ جو تقوی اختیار کرے، یعنی جس کے دل میں اللہ کریم کا ڈر اور خوف ہے وہ اس اللہ کے ڈر اور خوف اور اللہ کی محبت میں وہاں رک سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ وہاں رکے اور پھر اس کے بعد بیزاری کا اظہار کرے اور دل میں اس کے خوف نہ ہو، اللہ کا تقوی نہ ہو، تو اس کے پھر رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لمن اتقى کا جو لفظ آیا ہے یہ اسی شرط کے ساتھ اللہ نے یعنی مشروط کر دی یہ بات کہ وہاں پر وہی رکے جو رک سکتا ہے تقوی کے ساتھ، کیونکہ 3 دن جو قیام کے بعد حاجی جو ہے وہاں پر بہت زیادہ یعنی ٹائرڈ ہو چکے ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ واپس مکہ میں اپنی قیام گاہ کی طرف بھاگیں، اور اگر جن کے دل میں واقعتاً تقوی ہے وہ وہاں پر رکیں اور مزید وہاں قیام کر کے اللہ سے اللہ کی قربت پائیں۔ لیکن اگر وہاں قیام کرنے کے بعد آپ قربت کی بجائے جو بیزاری کا خیال دل میں پیدا ہو تو اس کے پھر ڈرنے کا یا اکتا کر وہاں رہ کر عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی جو جلدی واپس آ جائے اس پر بھی گناہ نہیں ہے، اور جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ پرہیزگار کے لیے ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ کب جمع کیے جاؤ گے؟ روز محشر سب نے اللہ کی جانب ہی اکٹھے کر کے جانا ہے۔ ہمارے تمام کے تمام اعمال جو ہیں وہ اللہ کے حضور اس دن ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔
وَاعْلَمُوا اور تم جان رکھو یعنی ہمیں اس بات کا ہر لمحے احساس رہنا چاہیے کہ ہم نے لوٹ کر اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ أَلَدُّ الْخِصَامِ جو ہے یہ ایک صفت بیان کی گئی ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا دشمن، ایسا برا انسان جو کہ برائی میں باقی لوگوں سے زیادہ ٹیڑھا ہو، ٹیڑھ اس کے دل میں زیادہ ہو۔ یہاں منافق جو ہیں ان کی طرف اشارہ ہے کہ جو کچھ تو منافقین ایسے تھے نا، جو کچھ منافقین تو ایسے تھے کہ جو زبان سے خاموش رہتے تھے لیکن اپنے عمل سے نفاق جو تھا وہ ظاہر کرتے تھے، اور کچھ منافقین کی مختلف قسمیں ہیں نا، اور کچھ منافقین ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑے چرب زبان ہوتے ہیں اور وہ اپنی زبانوں کو استعمال کر کے اپنی وفاداریوں کا بڑا یقین دلاتے ہیں، اور ایمان والوں میں جب وہ بیٹھتے ہیں تو اپنی زبان کو اس طرح سے وہ چاپلوسی کی باتوں میں استعمال کرتے ہیں کہ ایمان والوں کو ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن ان کے دلوں میں کیا ہے کہ سخت، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا حالانکہ وہ سخت جھگڑالو اور جھگڑنے والوں میں سے ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کی یہ ہر دور میں منافقین جو ہیں اس طرح کے موجود رہے ہیں، ایمان والوں کے پیرالل ہی یہ گروہ بھی چل رہا ہوتا ہے، اور ان کی پہچان جو ہے وہ اللہ نے بتا دی۔ بعض لوگ دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ زبردست جھگڑالو ہیں، کہ اللہ تو ان کے دل کی باتوں کو جانتا ہے، تو اللہ کو تو کوئی زبان جو ہے وہ دھوکہ نہیں دے سکتی۔ تو اللہ نے یہاں پر منافقین کی ایک صفت بیان کی ہے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ جب وہ لوٹ کر جاتے ہیں تو زمین پر فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ جو چرب زبان منافقین ہے نا، جب مسلمانوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو اپنی زبان کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہ بڑے بھلے معلوم ہوتے ہیں، اور آگے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی صفت جو ان کی خصائل رذیلہ ہی ہم اس کو کہیں گے، یہ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ جب وہ مومنوں کے درمیان سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں واپس، تو پھر کیا کرتے ہیں، وہ فساد پھیلاتے ہیں اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو فساد کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ جو زبان کے ساتھ بھی اچھی بات کہے، دل میں بھی اچھی نیت رکھے، اور پھر جب مومنین کی محفل سے اٹھ کے جائے تو اس کا جو اپنی نارمل زندگی ہے اس میں بھی اس کا بیہیویئر پازیٹیو رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جب بیٹھے ہیں اچھی محفلوں میں تو اچھی باتیں، اور جب اپنی نارمل زندگی میں گئے تو وہاں پر جا کر دنگا فساد شروع کر دیا، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے بس جہنم ہے، اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ یہ جو منافقین ہیں ان کا یہ کام تھا کہ وہ فساد برپا کرتے تھے، اور جب ان کو فساد برپا کرنے سے منع کیا جاتا تھا تو وہ آگے سے ریئیکشن کرتے تھے، اور ایسا ہی ایک شخص تھا، اخنس اس کا نام تھا، اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بالکل اسی طرح کی فتنہ پردازیوں میں مصروف رہتا تھا، اور جب ان کو روکنے کے لیے، ان بری حرکتوں سے روکنے کے لیے ان کو اللہ کا خوف دلایا جاتا، ان سے کہا جاتا کہ تم اللہ سے ڈرو، تو وہ کیا کہتے تھے، ان کا جو غرور اور جو تکبر تھا وہ ان کا عروج پر ہوتا، اور وہ اپنے نتنے پلا کر جو ہے آگے سے بہت برا رویہ، تکبر کا رویہ جو تھا وہ مسلمانوں کے ساتھ روا رکھتے۔ اور یہ جو اخنس ہے یہ
جس کردار کی یہاں پر اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے خدا سے ڈرو تو اکساتا ہے ان کو ان کا غرور. اور ایسے لوگ ہر دور میں موجود ہیں کہ جو تکبر اور غرور سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب انہیں خدا کا خوف دلایا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ آگے سے اور الٹا بہیو کرتے ہیں اور زیادہ وہ سرکشی دکھاتے ہیں. تو پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ ایسے جو سرکش ہیں، ایسے جو نافرمان لوگ ہیں، اللہ ہی ان کے لیے کافی ہے اور ان کے لیے جہنم کافی ہے. اور جہنم جو ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت بری رہنے کی جگہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے. اب دیکھیں دونوں طرح کی جو لوگ ہیں ان کی یہاں پر اسلام جو ہے وہ نشاندہی کر رہا ہے. ایک طرف بات آئی تھی متکبر منافق کی، جو جس کے دل میں بھی نفاق ہے، جس کے رویے میں بھی تکبر ہے. اب اس کے ساتھ ہی پیرالل جو ہے اللہ تعالیٰ جو اللہ کے نیک بندے ہیں یہاں پر ان کی بھی صفت جو ہے اللہ بیان کر رہا ہے. یہ آیات جو ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں. اور یہ آیات جو ہیں یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے ارادہ سے مکہ سے نکلے اور کفار نے انہیں آ گھیرا. آپ نے فرمایا میرا سامان لے لو اور مجھے مدینہ جانے سے مت روکو. کافر اس پر رضامند ہو گئے اور یہ شخص اپنا تمام مال و متاع ان کے حوالے کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا. اور پھر جب وہ آقا کی خدمت میں حاضر ہوا تو جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ یہ آیت لے کر پہنچے کہ کتنے خوش نصیب تھے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے جب قربانی دی تو ان کی قربانی اللہ نے قبول کی. اور اللہ نے پھر یہ آیات نازل کی کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس کو جب روکا جاتا ہے تو وہ سرکشی دکھاتا ہے، اور دوسری جانب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میرے پیارے کملی والی آقا کے ایسے ایسے وفادار جان نثار ساتھی موجود ہیں کہ جب وہ ایک دفعہ ٹھان لیتے ہیں کہ اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہونا ہے تو پھر وہ اپنا کل جو ہے متاع حیات بھی لٹا دیتے ہیں اور سب لٹا کے ایک ہی طلب لے کے وہ چل پڑتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ لٹا دیا، اے اللہ تو ہمیں قبول کر لے اور ہمیں کملی والے کے قدموں تک پہنچا دے. اور جب وہ پہنچے تو پھر دیکھیں کہ پھر اللہ نے کن آیات میں ان کو قیامت تک کے لیے جب کوئی یہ قرآن پڑھے گا تو وہ یہ ان آیت کا شان نزول دیکھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ آیت جو ہے کس خوش نصیب صحابی کے لیے نازل ہوئی تھی. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ ان کی ہجرت کے اوپر یہ آیات نازل ہوئی تھی. اور وہ لوگ بھی ہیں جو بیچ ڈالتے ہیں اپنی جان عزیز بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے قدموں کی تابعداری مت کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. اب جو مسلمان ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ترغیب دے رہے ہیں، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے. کیونکہ اہل یہود جو تھے ان کا کیا طریقہ تھا کہ کتاب کے کچھ حصوں کو وہ لوگ مان لیتے تھے اور کچھ حصوں کی وہ نفی کر دیتے تھے. تو اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. اسلام کی جو ہم سے ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پورے کے پورے داخل ہونا ہے، ہر حکم کو ہم نے ماننا ہے. کسی حکم کو مان کے اور کسی کا انکار کر کے ہم ایمان کی کاملیت تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ یہاں پر کھلا واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اے ایمان والو دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا اور مت پیروی کرو خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم کی، انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ شیطان ہی ہے نا جو کیا کرتا ہے، جو ہمیں مختلف دلائل میں الجھا کے کچھ احکامات
سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا. وہ کہے گا اچھا چلو اللہ کے ساتھ ڈیل کر لو، یہ نیکی کا کام تم کر لو، 5 نمازیں تم پڑھ لیا کرو، بس ٹھیک ہے، اور باقی یہ جو کام ہے نا یہ مت چھوڑنا. کوئی نہیں، بس چھوڑو، یہ تم نہ بھی کرو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. ایسا نہیں ہے. عقائد میں پختگی بڑی لازم ہے. اگر کوئی گناہ مومن سے سرزد ہو بھی جاتا ہے تو مومن کیا کرتا ہے؟ مومن فوراً نادم ہو جاتا ہے. اور جب وہ نادم ہوتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے؟ ابھی پیچھے ہم نے آیات پڑھی ہے نا، پچھلے لیکچر میں یہی بات تھی نا کہ جب صحابہ کرام نے کہا کہ ہم سے کچھ روزوں کی راتوں میں جو ہے کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم بھیج دیا تھا. اللہ نے کہہ دیا تھا کہ اگر تم سے ایسا ہو جاتا ہے تو پھر تم کیا کرو کہ پھر تم معافی مانگ لو، اللہ تمہیں معاف کرنے والا ہے. اللہ نے کہا کہ میں تو غفور الرحیم ہوں. جب جب مسلمانوں سے کہیں پر کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو مسلمان جو ہے، جو ایمان والا مسلمان ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ فوراً اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے، اللہ سے معافی طلب کرتا ہے. اور پھر اللہ کہتا ہے، بار بار کہتا ہے کہ میرے بندے جب مجھ سے معافی مانگتے ہیں تو میں ان کی معافی قبول کر لیتا ہوں. جب وہ توبہ کرتے ہیں تو میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں. بلکہ اللہ تو خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نادم ہو کے میرے پاس آئے. اللہ تو ایسی توبہ قبول کر لیتا ہے کہ پھر درجات بڑھا دیتا ہے مومنوں کو، اونچے بلند مقامات ان کو مل جاتے ہیں. اور توبہ جو ہے یہ جہاں گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، اسی طرح توبہ جو ہے ہمارے درجات کو بھی بلند کرتی ہے. جتنی ندامت کے ساتھ ہم توبہ کریں گے اتنا ہی ہم رب العالمین کا قرب پا لیں گے. تو توبہ جو ہے مومن کا رویہ ہے. مومن کا رویہ جو ہے وہ سرکشی نہیں ہے. اور شیطان جو ہے وہ اس کا کیا کام ہے؟ وہ کھلم کھلا دشمن ہے، اور وہ عقل کی دلیلیں دے کر انسان کو ہر وقت یہ سمجھاتا رہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ یہ ڈیل کر لو، ایسے کر لو، ایسے کر لو. لیکن مومن کیا ہے؟ مومن پورے کا پورا اس نے دین اسلام میں داخل ہونا ہے، کیونکہ قرآن نے اس کو کہہ دیا. فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر لڑکھڑا گئے، تم پھسل گئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ تمہارے پاس روشن نشانیاں آ گئیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو اللہ جو ہے وہ غلبے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. فَاعْلَمُوا، تو جان لو، مطلب یہ کہ اگر تمہارے پاس اب ساری کی ساری روشن دلائل قرآن کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات موجود ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر انسان لڑکھڑا جائے، اس سے غلطی ہو جائے، تو پھر کیا ہے؟ ہمیں یہ جان لینا چاہیے، ہمیں یاد دہانی کروائی جا رہی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے بڑے خوبصورت انداز میں کہ اللہ جو ہے وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. مطلب کہ اگر وہ غالب ہے اور ہماری پکڑ ہو جاتی ہے ہمارے گناہ پر، تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. ہمیں ندامت ہوتی ہے، ہم پکڑے جاتے ہیں کہ یہ غلطی ہم سے ہو گئی، ہمیں ہماری غلطی کی کوئی نشاندہی کر دیتا ہے، تو اس میں بھی حکمت ہوتی ہے، ہماری اصلاح ہی مقصود ہوتی ہے. اول تو اللہ تعالیٰ بڑے پردے رکھتا ہے، بڑی غلطیاں انسان کرتا ہے، اللہ معاف کرتا جاتا ہے، پردے رکھتا جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جب اتنی زیادہ ہماری کوتاہیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو پھر ہماری جو پردے اٹھتے ہیں. اتنی جلدی اللہ پردے نہیں اٹھاتا، اور جو بھی اللہ کام کرتا ہے اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بچے ہم سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں گناہ سے منع کر رہی ہیں یا اس غلط بات سے ہمیں منع کر رہے ہیں، تو دیکھیں فلاں شخص تو کرتا ہے، اس کو تو کچھ نہیں ہوا. تو کیا ہے؟ تو یہ بھی ایک شیطان ہمیں باتیں جو ہے دلائل ہمیں شیطان سمجھاتا ہے، شیطان ہمیں یہ سکھاتا ہے، یہ دلیلیں. تو حقیقت یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو، کسی گناہ کرنے والے کو کچھ ڈھیل دے رہا ہوتا ہے تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. پھر اس کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر وہ بہت سخت پکڑ آتی ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے، وہی بہتر جانتا ہے. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے؟ اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں.
انسان کو یہ زندگی جو دی گئی اس میں اس کو مہلت دے دی گئی. مہلت اس وقت تک کی ہے جب تک سانس اکھڑ نہیں جاتا. سانس کے اکھڑنے تک انسان کے پاس مہلت ہے. وہ اگر کوئی گناہ اس سے سرزد ہو رہا ہے، وہ اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے کہ جب اس نے اللہ کی کتاب پڑھ لی، اللہ کا قرآن پڑھ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس تک پہنچ گئی، تو پھر اس نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ڈھال لینا ہے. اور اگر وہ نہیں ڈال رہا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ رہے ہیں حل ینظرون، کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کس بات کا انتظار؟ کہ قیامت سامنے پر پہنچے اور اللہ جو ہے وہ سامنے حاضر ہو جائے ان کے؟ ایسا نہیں ہے. اللہ نے اپنے وقت مقررہ، جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، اسی دن انسانوں کو اپنا دیدار کروانا ہے. اور اگر ہم دیکھا جائے تو موت جو ہے اس کے لیے تو کچھ پتہ نہیں ہے. موت کا جو دن مقرر ہے وہ اللہ نے پردے میں رکھا ہے. ایک لمحے کا نہیں پتا کہ کب ہمارے لیے واپسی کا بلاوا آ جائے، اور جب واپسی کا بلاوا آ گیا تو پھر ہر مہلت ختم ہو جائے گی، پھر کوئی مہلت باقی نہیں رہے گی. ایک لمحہ بھی سانس اکھڑنے تک توبہ کر سکتے ہیں، سانس اکھڑنے تک جب تک ہمت صحت ہے ہم اچھے نیکی کے کام کر سکتے ہیں. اور موت کا دن مقرر ہے اور صحت کا بھی وقت جو ہے وہ ہمیں نہیں پتا. جو آج کل کے اسپیشلی حالات ہے، ایک دم سے کسی نہ کسی بیماری کا حملہ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹلی کچھ ایسی انسان میں کی محتاجی آ سکتی ہے، کچھ بھی انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے. نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا کہ کب وہ پھنس جائے، کب وہ کچھ کرنے جوگا رہے ہی نہ. اور پھر ویسے بھی ہماری جو زندگی ہے اس کی بے ثباتی کا ہمیں پتا ہے. ہمیں یقین نہیں ہے کہ ایک سانس کے بعد اگلا سانس بھی ہمیں آنا ہے کہ نہیں. اگر ہم بیٹھ کے ایک لمحہ بھر کو غور و فکر کریں تو ہمیں اس بات کا فوراً ادراک ہو جاتا ہے کہ ہم تو بالکل لائف کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، کب واپسی آ جائے یہ اللہ کو پتہ ہے. تو پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ اپنے عمل کو بدلنے کے لیے کس بات کا انتظار ہے؟ کس بات کا؟ یہ تو ایک بالکل دیوانے کا خواب ہے نا کہ جب اللہ ہمارے سامنے آئے تو پھر ہی ہم اپنے عمل پورے کریں. پھر اللہ کہتا ہے پھر کوئی جب قیامت قائم ہو جائے گی یا اس سے پہلے، بلکہ سانس اکھڑنے سے پہلے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جانا. جب سانس اکھڑ گیا تو پھر پردے ہٹا دیے جائیں گے. جب پردے ہٹا دیے جائیں گے تو پھر فرشتے نظر آنے لگیں گے. جب فرشتے نظر آنے لگ گئے پھر توبہ قبول نہیں ہونی، پھر توبہ قبول نہیں ہونی. مرنے والے کو اپنے موت سے چند لمحے پہلے جب اس کے پردے ہٹائے جاتے ہیں تو اس کو نظر آ جاتا ہے کہ مجھے جو فرشتے لینے آئے ہیں وہ کون سے فرشتے ہیں. اور اللہ نے بتا دیا ہے کہ جو نافرمان ہیں اللہ کے، ان کو جب فرشتے ان کی جانیں نکالیں گے تو وہ کیسے ان کے منہوں پر اور ان کے پیٹھوں پر ماریں گے، کیسے سختی کے ساتھ ان کی جانیں نکالی جائیں گی. اور مومنین کی جانیں جو ہیں، جو نکالنے کے لیے فرشتے آئیں گے، وہ تو سلامن سلامہ کے ساتھ آئیں گے. وہ تو انتہائی نرمی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ جو ہے مومن کی روح قبض کریں گے. تو یہ تو جب موت سے چند لمحے پہلے ہی مہلت ختم ہو جانی ہے. اور کجا ہم اس آس پہ بیٹھے ہیں کہ جب کبھی ایسا ہوگا ہمیں اللہ دکھائی دے گا یا کچھ. یہ شیطان ہے نا جو ہمیں آراستہ کر کے دکھاتا ہے ہماری باتیں کہ تاکہ ہم اس کے پیچھے لگے رہیں. اور اللہ کہتا ہے کہ آخرکار اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. ترجع الامور، سارے کے سارے معاملات، جتنے بھی معاملات ہیں سارے کے سارے اللہ ہی کی جانب لوٹائے جانے ہیں. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھو تو بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا کی تھی. سل بنی اسرائیل، پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم، ہم نے کتنی ان کو دی تھی، من آیت بینہ، روشن نشانیاں. ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو شخص اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے. بنی اسرائیل کی واقعات جو ہیں ابھی تک ہم نے جب سے سورہ بقرہ شروع کی ہے تو ہم بنی اسرائیل کے واقعات جو ہیں وہ
بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں سنا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کتنی، جب ان پہ نعمتوں کے وقت آئے تو پھر اللہ نے ان کو کتنا نوازا، اور پھر جب ان پہ آزمائشیں آئیں تو پھر بھی آئیں۔ تو ان کا جب عروج کا دور تھا تو ان کے اوپر بڑی نوازشیں تھیں، بڑی رحمتیں تھیں اللہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھیں کہ ہم نے ان کو کتنی روشن نشانیاں عطا کی تھی، اور جو شخص اللہ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے، کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نزول ہو، کرم ہی کرم ہو، اور پھر کیا کرے کہ وہ بدل ڈالے۔ یہ کن کا شیوا تھا؟ یہ بنی اسرائیل کا شیوا تھا کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ اللہ کی آیات کو بدل دیتے تھے، ان باتوں کو، ان واقعات کو، ان احکامات کو، سب کو اپنی مرضی اور اپنے چند دنیاوی فوائد کے لیے وہ رد و بدل کرتے تھے۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے، شدید سخت عقاب سزا، سخت سزا دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، خوشنما بنا دی گئی، آراستہ کر دی گئی، خوبصورت بنا دی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا دنیا کی زندگی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کے اوپر ہوں گے روز قیامت۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ اب یہ والی جو آیت ہے، اس آیت کو ہم غور کریں تو ہمیں یوں لگے گا جیسے یہ آیت آج ہمارے لیے ہی اتری ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، آراستہ کر دی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، اور جو انکار کرنے والے ہیں، جو مومنوں کا مذاق اڑانے والے ہیں، آپ دیکھیں جو ایمان والا ہے اس کا تو آج مذاق ہی اڑایا جاتا ہے نا۔ اپنے مسلمان جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہوا ہے، جو پیدائشی مسلمان ہیں، وہ بھی جب بے راہ روی کی اور نافرمانی کی جو رستے ہیں، جب وہ اس پر چلتے ہیں، وہ اس پر گامزن ہو جاتے ہیں، تو ان کا بھی شیوا یہ بن جاتا ہے کہ وہ ایمان والوں کا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ ایمان والی اگر ایک ہیڈ کور کرتی ہے خاتون، اور وہ کسی ایسی سو کالڈ ماڈرن خواتین کی محفل میں چلی جاتی ہے، تو اس کو استہزاء کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اس کی حد تک کی جاتی ہے، اور وہ بیچاری اپنے اس حجاب پر شرمندہ ہو جاتی ہے، چھپتی پھرتی ہے کہ جو اس کے ساتھ وہاں سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ میں کافروں کی بات نہیں کر رہی، یہ ہمارے مسلمانوں کے آپس میں بھی یہاں تک جو اخلاقی گراوٹ ہے وہ یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ حالانکہ ان العزت للہ، سب کی سب عزت جو ہے وہ صرف میرے رب کے لیے ہے، اور حقیقی عزت اسی کو ملتی ہے جو رب سے جڑ جاتا ہے، رب کے احکامات سے جڑ جاتا ہے، اللہ والوں سے جڑ جاتا ہے۔ حقیقی عزت تو اسے ہی ملتی ہے، حقیقی راحت اور حقیقی خوشی اسی کے نصیبوں میں لکھی جاتی ہے، ورنہ شیطان کی پیروی کرنے والے تو سارا دن سکون کی گولیاں کھاتے دکھائی دیتے ہیں، ان کو سکون نہیں ہے، وہ تو پھر بحث پہ بحث، بحث پہ بحث، الجھنوں پہ الجھنیں، دوڑ پہ دوڑ۔ اللہ کہتا ہے نا کہ الہاکم التکاثر، وہ تو اتنے غفلت میں پڑتے ہیں، اتنے غفلت میں، ایک گھر مل گیا تو دوسرے کی تمنا، تھوڑا پیسہ مل گیا تو زیادہ کی، اس سے زیادہ کی، ان کی تو ہوس پوری ہی نہیں ہوتی۔ وہ تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ اگر ان کو سونے کی ایک وادی بھی مل جائے تو وہ دوسری کی تمنا کرتے ہیں، یعنی ان کا پیٹ پھر قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ سکون کس کو ہے، قرار کس کو آتا ہے، دلی راحت کس کو حاصل ہے، اسی کو حاصل ہے جو رب کے احکامات سے جڑ گیا، جس نے پورے کا پورا دین اسلام میں اپنے آپ کو داخل کر لیا۔ پھر اس کو پتا ہے کہ یہ ساری کی ساری جو دنیاوی آسائشیں اور راحتیں ہیں جو اتنی آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہیں، اور جس کے پیچھے حلال حرام کی جو تمیز ہے وہ بھی ہم ختم کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ مال جس کے لیے ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ کی حدیں توڑ رہے ہیں، یہ مال ہمارے ساتھ نہیں جانا۔
ایک لمحہ ہے موت کا، جب وہ آ گیا تو سارے کا سارا جو مال ہے وہ ادھر ہی چھوڑ کے انسان جو ہے وہ خالی ہاتھ واپس لوٹ کر اپنے رب کے پاس چلا جاتا ہے۔ اور یہ جو آراستہ کی گئی ہے زندگی، یہ جو زندگی دنیا کی زندگی کی جو خوش نمائی ہے، اللہ کہتا ہے یہ ایمان والوں کو دھوکے میں نہ ڈالے، اور مومن جو ہے اس کو دھوکے میں نہیں ڈالتی، کیونکہ جس نے قرآن کو پڑھ لیا اس کو تو پھر اگلی دنیا جو ہے وہ کھلی آنکھوں سے دکھائی دینے لگتی ہے۔ اس کو تو پتہ ہے کہ میں نے تو لوٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے اور مجھے حساب دینا ہے۔ اور حساب کیا ہے؟ دنیا کی تو ہر چیز کا حساب ہے۔ اگر حلال کا مال ہے تو اس کا حساب دینا ہے، اگر حرام کا مال ہے تو اس کا عذاب ہے۔ دنیا تو ہے ہی آزمائش۔ تو کیا ہے کہ خوشنما بنا دی گئی، خوبصورت بنا دی گئی کافروں کے لیے دنیا کی زندگی، اور ایمان والوں سے ہنسی کرتے ہیں، ایمان والوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اور حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اب یہاں پر جو ان کے تقوی، ان کی سادگی اور ان کی اللہ کی فرما برداری، کیونکہ وہ جو بھی کر رہے ہیں نا، اب ایک بندے کو حرام کا موقع مل رہا ہے، حرام کمانے کا موقع مل رہا ہے، بے پردگی کا اس کو موقع مل رہا ہے، بے حیائی کا موقع مل رہا ہے، اس کے پاس سارے رستے دنیا کے کھلے ہیں اپنے آپ کو سجانے سنوارنے کے لیے۔ اگر اس کو اپنا لباس بھی اتارنا پڑ رہا ہے کہ میں سب سے خوبصورت، سب سے نمایاں لگوں، تو کون اس کو منع کر سکتا ہے؟ کس کا خوف ہے اس کو؟ صرف اپنے رب کا خوف ہے نا جو منع کرتا ہے، اور تو کوئی خوف نہیں، کوئی نہیں روک سکتا بے حیائی اور برائی سے۔ یہ میرا رب ہی ہے، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی ہے، جن آنکھوں میں وہ محبت بس جاتی ہے، پھر انہیں یہ راحتیں اور یہ خوشیاں، یہ سب سراب اور دھوکا لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب اگر ان کا اس دنیا میں مذاق اڑایا جاتا ہے اور ان کو بیوقوف کہا جاتا ہے اور ان کو بیکورڈ کہا جاتا ہے، ان کے لباس پر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو پھر ایک دن آئے گا، اللہ تعالیٰ بدلہ تو دے گا نا۔ پھر وہی مذاق اڑانے والے قیامت کے دن جب عذاب بھگت رہے ہوں گے، تو پھر قرآن ہی کی آگے آیتوں میں ہم پڑھیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس وقت جن کے ساتھ جن کا انہوں نے مذاق اڑایا گا، پھر اللہ ان کو وہ دکھائیں گے اور پھر وہ ان کو یاد کروائیں گے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ پھر اللہ دکھائے گا ان کو کہ دیکھو یہ ہے جو میرے بندے ہیں، آج میرے بندے میں نے ان کو کہاں سے کہاں نواز دیا۔ اور پھر اللہ کہتا ہے کہ اللہ تو ہے جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، بے حساب روزی دیتا ہے۔ یہ اللہ کے اختیار میں، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر انسان یہ سمجھے کہ میں حلال طریقے اختیار، حرام طریقے اختیار کر کے زیادہ مال کما لوں گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ میرا رب ہی ہے، جتنا رزق اس نے لکھ دیا وہ ملنا ہی ملنا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذرہ والا واقعہ یقیناً آپ سب نے سنا ہوا ہوگا کہ جس میں حضرت علی جو ہے وہ سفر پر تھے، ان کو نماز کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ اپنی ذرہ جو ہے وہ وہاں پر ایک شخص جو ہے سفر میں ان کو ملتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ تم میری ذرہ کی رکھوالی کرو، اور اس کے بعد جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ دیکھو اس نے میری ذرہ کی رکھوالی کی تھی تو میں اس کو کچھ معاوضہ دوں گا، اور جب وہ واپس آتے ہیں وہ شخص کی غائب اور ذرہ بھی غائب، اور وہ آگے جاتے ہیں بازار میں جا کے سوچتے ہیں چلو میں نئی ذرہ خرید لوں، تو آگے جو پہلی دکان پہ انہیں نظر پڑتی ہے تو ان کی اپنی ذرہ جو ہے وہاں پر قابل فروخت بک رہی ہوتی ہے، تو وہ پوچھتے ہیں یہ تم نے کہاں سے لی؟ وہ کہتا ہے ابھی ایک شخص بیچ کے گیا، تو آپ نے پوچھا کہ کتنے میں بیچی؟ تو وہ اتنے ہی پیسے بتاتا ہے جتنے کی آپ نے نیت کی تھی کہ میں اس کو دوں گا۔ تو اس سے کیا ہے کہ وہ یہ بات ہم تک پہنچتی ہے، یہ قول ہم تک پہنچتا ہے کہ انسان کے نصیبوں میں اس کے حصے کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، یا آگے اس کی مرضی ہوتی ہے اس کو حلال کر کے لے یا حرام کر کے۔ لکھ تو اللہ نے دیا، جس کے لیے اللہ نے جتنا چاہا۔ اگر کوئی شخص حرام کما کے سمجھتا ہے کہ میں اپنی عقل مندی اور چال بازی سے امیر ہو گیا ہوں، میں نے زیادہ مال کما لیا، تو ایسا نہیں ہے، اس کے لیے لکھا ہی اتنا گیا تھا، اس کے لیے زیادہ لکھ دیا گیا تھا، اس کو وہ زیادہ مل کے رہنا تھا۔ یہ تو اس کی بے وقوفی اور نادانی ہے کہ اس نے حرام رستہ اپنایا، حرام رستہ اپنا کر اس نے کیا کیا؟ اپنی آخرت برباد کر لی۔ اور بے شک اللہ جو ہے جس کو چاہتا ہے، یہ اللہ نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ والذین اتقوا،
اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ روز قیامت ان سے اوپر ہوں گے۔ اور پھر اللہ جو ہے وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائی تاکہ لوگوں کے ہر اختلافی امر کا فیصلہ ہو جائے، اور صرف انہی لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اپنے پاس دلائل آ چکنے کے بعد آپس میں بغض و عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس اختلاف میں بھی حق کی طرف اپنی مشیت سے راہبری کی، اور اللہ جس کو چاہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ جب یہ دنیا بنی، حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ مبعوث ہوئے اور پھر ان کی اولادیں، تو ابتدا میں تمام کے تمام لوگ جو تھے وہ ایک ہی دین پر تھے۔ آدم علیہ السلام ایک دین لے کر آئے، پھر آگے سے آگے جو ہے ان کی جو اولادیں تھیں وہ عقیدہ توحید پر تھیں، ایک ہی پیغام تھا رب کا جو ان تک نسل در نسل منتقل ہو رہا تھا۔ اور اسی بات کا جو ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، پھر ان میں اختلاف پیدا ہو گیا تو اللہ نے جو انبیاء ان میں پھر بھیجے، بہت زیادہ یعنی آبادی بڑھ گئی، اولادیں جو ہیں انہوں نے مختلف سفر بھی کیے، پھیل گئے دنیا کے مختلف حصوں میں، تو پھر اللہ نے ہر حصے میں نبی بھیجے ان کی رہنمائی کے لیے، اور نبی جو تھے وہ ان کو خوشخبری سنانے والے بھی تھے اور ڈر سنانے والے بھی۔ ڈرانے والے کیسے؟ اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، اور خوشخبری کیسے؟ نیک عمل پر خوشخبری۔ اور نازل فرمائی ان کے ساتھ کتاب، یعنی جو اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتا تھا ان کے ساتھ اللہ نے صحیفے بھی نازل کیے، کتابیں بھی دی تاکہ فیصلہ کیا جا سکے لوگوں کے درمیان جن باتوں پر وہ جھگڑنے لگے تھے، اور کسی نے اختلاف نہیں کیا اس میں بجز ان لوگوں کے جنہیں کتاب دی گئی تھی بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن دلیلیں آ گئی۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ بغیم بینہم، کہ وہ ایک دوسرے سے حسد۔ پس اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی انہیں جو ایمان لائے تھے ان سچی باتوں پر جن پر وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اپنی توفیق سے، اپنے اذن سے، من الحق بِإِذْنِ، اپنے اذن سے، اپنی توفیق سے۔ یہ اللہ ہی کی ذات تھی جس نے انہیں حق و باطل میں جو ہے وہ تمیز دیکھنے کی قوت دی، فرقان دیا، یہ اللہ ہی کی ذات تھی۔ اس آیت میں ہم دیکھتے یہ طویل آیت ہے، اور اس آیت میں پوری کی پوری جو انسان کی نفسیات ہے قوموں میں، جو ہر دور میں وہی نفسیات رہی ہے انسان کی، اختلاف ہر دور میں رہا ہے، اور اس اختلاف کی جو وجہ ہے، اختلاف ہونا نیک نیتی کے ساتھ تحقیق کا، تدبر کا ایک دروازہ جو ہے وہ کھول دیتا ہے انسان کے لیے۔ یعنی اگر اختلاف رائے ہو تو وہ حسن ہے، لیکن اگر اختلاف رائے ہو بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے اس تمام جو انسان کی جو پوری کی پوری ایک ہسٹری آ رہی تھی پیچھے سے، کہ یعنی پہلے اللہ نے بتا دیا کہ ایک حضرت آدم تھے، ایک ہی عقیدہ توحید تھا، اور سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، عقیدہ توحید تھا، ایک ہی دین اسلام تھا، اس پر سب لوگ تھے۔ پھر جو ہے مختلف علاقوں میں نسل انسانی بڑھی، ہجرتیں ہوئیں، لوگوں نے سفر کیے، ہر علاقے میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات نازل کی، اپنی نشانیاں دی، اور پھر لوگوں نے ان پیغمبروں کو کچھ نے مانا، کچھ نے انکار کیا۔ اور پھر آگے کیا ہے کہ کسی نے
اختلاف نہیں کیا بجوز اس کے کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی بعد ازاں اس کے کہ ان کے پاس روشن دلیلیں آگے۔ اللہ کہتا ہے کہ اس کی کیا وجہ تھی؟ بغیم بینہم، کہ ایک دوسرے کا باہمی حسد تھا، اس کی وجہ سے پھر کیا کہتے تھے وہ آپس میں اختلاف کرتے تھے، شخصیت پرستی، حسد، ذاتی مفادات کی وجہ سے اختلافات جو ہیں یہ ہر دور میں مذہبی حلقوں میں موجود رہے ہیں اور آج بھی موجود ہیں۔ یہ ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ مقصد جب اللہ کے سوا کوئی اور ہو جائے، اپنی ذات کی پوجا جب شروع ہم کر دیں ان اللہ کی آیات کی آڑ میں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان اپنا ایمان بھی خراب کر بیٹھتا ہے، اپنی دنیا کے چند مفادات اور واہ واہ اور کیا کہنا چاہیے مراتب تو حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس کا ایمان پھر نہیں بچتا، اور کسی حسد کی وجہ سے، کسی بغض کی وجہ سے، کسی ایک گروہ کو غلط ثابت کرنا اور غلط ثابت کرنے کے لیے پھر کوشاں رہنا، یہ بات جو ہے، یہ بات قطعاً اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے رستے کی طرف۔ سیدھے رستے کی طرف ہدایت جو ہے یہ اللہ ہی کی دین ہے، اللہ ہی کی کرم نوازی ہے جس کو اللہ ہدایت دے دے، لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کی طلب رکھتا ہے، جو اپنے دل کو ہر طرح کے حسد سے پاک کر لیتا ہے، آپس کے بغض سے پاک کر لیتا ہے، اور وہ دل میں طلب رکھتا ہے، اور پھر اس طلب کے ساتھ ساتھ ہمیں تو دعا مانگنی بھی سکھا دی گئی کہ ہم نے اپنی ہدایت کی دعا مانگتے رہنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا اور ہم نے بڑی عبادات کر لی تو ہم اب ہدایت یافتہ ہو گئے۔ یہ رستہ بڑا مشکل رستہ ہے، اپنے ایمان کو بچا کے جو انسان آگے سے آگے چلتا جاتا ہے، امتحان سخت سے سخت ہوتا چلا جاتا ہے، رستہ کٹھن سے کٹھن ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے تو 5 نمازوں میں بار بار تکرار کے ساتھ ہم سے دعا منگوائی جاتی ہے اور ہم سے کہلوایا جاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ یہ جو رستہ ہے، یہ جو صراط مستقیم ہے، اس پر ہر جانب جو ہے وہ کیلے کے چھلکے پڑے ہوئے ہیں، کہیں سے بھی ہم پھسل سکتے ہیں، کہیں پر بھی ہمارا نفس نکل کر ہمیں دبوچ سکتا ہے۔ اس لیے اپنی کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد مانگتے مانگتے ہمیں آگے جانا ہے، اور اللہ پاک نے یہاں جو اس آیت کا آخری حصہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی اس اختلاف میں بھی حق کی جانب اپنی مشیت سے راہبری کی، رہنمائی کی۔ جو ایمان لائے واسطے اس چیز کی جو انہوں نے اختلاف کیا تھا، اس میں حق ساتھ اپنے حکم کے، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ایمان والے تھے ان کی میں نے رہنمائی کی، اور میں ہی جس کو چاہتا ہوں اس کو سیدھا رستہ دکھا دیتا ہوں۔ واللہ یہدی، اور اللہ ہی ہے جو ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہاں پر اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بھی ہمیں نظر آ گئی کہ یہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو بچا سکتی ہے اور جو بچاتی ہے کس کی طرف؟ سیدھے رستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ یہ بڑی مشکل آیات ہیں، اور یہ غزوہ احزاب کے موقع پر جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو، کیا تم یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلے لوگوں پر آئے تھے؟ انہیں بیماریاں، مصیبتیں پہنچی، اور وہ یہاں تک کہ جھنجھوڑ دیے گئے کہ رسول اور اس کے ساتھ کے ایمان لانے والے کہہ اٹھے متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن رکھو
بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ اب یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمان جو تھے وہ مشکل میں تھے، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، دشمن سر پر چڑھ کر دوڑا ہوا، اور دشمن جو ہر طرف سے گٹھ جوڑ کر کے اپنی قوت بڑھا کے مسلمانوں کا نام و نشان جو ہے وہ اس زمین سے مٹانے کے لیے حملہ آور ہونے کو ہے، اور مسلمان جو ہے پیٹ پہ پتھر باندھ کے پتھروں میں خندق کھود رہے ہیں، مشکل حالات ہیں۔ تو ایسے میں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں، مسلمانوں کو بیان کیا جا رہا ہے ان پر کہ تم یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے، کہ یعنی جنت جو ہے وہ اتنا کوئی آسان سودا نہیں ہے، اتنی آسانی سے جنت نہیں ملنے والی، جنت کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں حالانکہ اب تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے اگلوں پر آئے تھے، انہیں بیماریاں اور مصیبتیں پہنچیں، یہاں تک کہ وہ ہلا مارے گئے، یہاں تک کہ وہ جھنجھوڑ دیے گئے، مستہم البأساء پہنچی انہیں سختی مصیبت، وزلزلوا اور وہ لرز اٹھے، حتی یقول الرسول یہاں تک کہ جو وقت کا رسول تھا اور اس کے ساتھی جو ایمان لائے تھے وہ کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یعنی مسلمانوں کو یہاں ایک اللہ تسلی کے انداز میں سمجھا رہا ہے کہ جو تم پہ مصیبتیں اور مشکلات ہیں نا، اس سے زیادہ مشکل امتحان تم سے پہلے لوگ دے چکے ہیں، اتنے مشکل امتحان ان پہ آئے تھے کہ ان کا رسول بھی کیا اٹھا تھا اور ان کے رسول کے ساتھی بھی کیا اٹھے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ ان کو کہہ دو الا سن لو، الا خبردار ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی جو مدد ہے وہ تو قریب ہی ہے، کہ اللہ غافل تھوڑا ہی ہوتا ہے اپنے بندوں سے، وہ اتنا ہی آزماتا ہے جتنا وہ سہ سکتے ہیں، کسی جان پر اللہ اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ بات بھی ہمیں قرآن ہی بتاتا ہے۔ انسان جو ہے وہ جب وہ آزمایا جاتا ہے تو وہ گھبرا اٹھتا ہے، حالانکہ میرے رب کو اس کی کیپیسٹی کا پتہ ہوتا ہے، جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے اتنا ہی ڈالا جاتا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے جو مال تم خرچ کرو وہ ماں باپ کے لیے ہے، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اب جو مسلمان تھے وہ سوال کیا کرتے تھے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، تو پھر ان کے سوالوں کے جواب جو تھے وہ اللہ قرآن میں دیتے تھے، اور یہاں پر بتا دیا گیا کہ جو مال وہ کہتے تھے کہ ہم جب انفاق فی سبیل اللہ کا حکم آیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم آیا، تو پھر پہلے کس کی ضرورت کا خیال رکھنا ہے؟ اپنے والدین کی ضرورت کا، سب سے پہلا حق والدین کا آ گیا، پھر قریبی رشتہ داروں کا آ گیا، پھر یتیموں کا آ گیا، مسکینوں کا آ گیا، وابن السبیل اور مسافروں کا آ گیا۔ ان تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو تم کمائی کرو، جو تم اپنا مال کماؤ، اس پر بتدریج سب کے حصے مقرر کر دیے گئے، اور جو بھی تم نیکی کرو گے تو اللہ جو ہے وہ اس نیکی کو جاننے والا ہے۔ اب نیکی کیا ہے؟ نیکی یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق جو اللہ نے تمہیں رزق حلال دیا ہے اس کو اسی طرح خرچ کیا جائے۔ اب دیکھیں یہاں پر جو لفظ آیا ہے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اس کا کیا مطلب ہے؟ علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، مطلب جو تم کرتے ہو وہ تو نظر آ رہا ہے نا، اب اس کو علم بھی ہے کہ یہ جو تم نے کیا کس نیت سے کیا، اس لیے جو اعمال کا دار و مدار ہے وہ نیکیوں پر ہے، جو نیتوں پر ہے، جو نیت انسان کی اچھی ہوگی، نیت نیک کے ساتھ خرچ کیا جائے گا، اور اگر ریا کے ساتھ خرچ کیا گیا، دکھلاوے کے ساتھ خرچ کیا گیا، نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات دیکھ لیں کہ تم جو بھی کرو گے نیکی تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے، مطلب
عمل کو بھی جانتا ہے، نیت کو بھی جانتا ہے، اور اجر کس کے مطابق ملنا ہے؟ نیت کے مطابق ملنا ہے۔ دنیا کے دکھلاوے کے لیے خرچ کیا تو دنیا واہ واہ کرے گی، لیکن جب اللہ کے لیے کیا تو اللہ نیت کو جانتا ہے۔ نیت اللہ کی رضا تھی تو پھر خرچ کرنے کے بعد رشتہ دار ہوں یا یتیم ہوں یا مسکین، یعنی ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں جن پر احسان کا رویہ کرنے کا کہا گیا، جن پر اپنے مال کو خرچ کرنے کا کہا گیا، ان پر خرچ کرنے کے بعد پھر ان کو بجائے اس کے کہ ایزا دی جائے، اگر رشتہ دار ہیں تو یہ خیال کیا جائے، یہ تصور کیا جائے کہ اب ہم نے ان پہ خرچ کیا ہے تو اب یہ ہمیں کوئی مفاد دے، نہیں، جب اللہ کے لیے خرچ کیا تو پھر اس کا بدلہ اللہ سے لینا ہے۔ اللہ نیتوں کو جانتا ہے، اور اعمال جو ہے اس کا جو ریوارڈ ملنا ہے وہ نیتوں کے مطابق ملنا ہے۔ جب اللہ کے لیے کریں گے تو پھر اللہ بھی خوب سے خوب بدلہ دے گا۔ ایسا بدلہ کوئی انسان دے ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان اتنا خوب بدلہ دے سکے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرض کر دیا گیا تمہارے لیے قتال، لڑائی کرنا، جنگ کرنا، حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، اور ہو سکتا ہے، امید ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو، شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور امید ہے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے شر ہو، بری ہو۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ اچھا، اب اس آیت میں ایک بات جو ہے پہلے ہم نے سمجھ لینی ہے کہ اس آیت میں جو ایک نان مسلمز کا جو ایک کانسیپٹ ہے مسلمانوں کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ یہ بڑے جنگ و جدل کے شوقین ہیں۔ اگر مسلمان جو ہے وہ جنگ و جدل کا اگر ذاتی طور پر شوقین ہوتا تو یہاں پر اللہ ان کو ترغیب دلاتا ہوا دکھائی نہ دیتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ خود مسلمان کو ترغیب دے رہا ہے کہ تمہیں تو یہ برا لگتا ہے، تم تو پسند نہیں کرتے ہو جنگ و جدل کو، لیکن جب ضرورت پڑے تو پھر تو تمہیں کرنی ہے۔ اور ہو سکتا ہے جس چیز کو تم برا سمجھ رہے ہو، تمہیں وہ چیز مشکل لگ رہی ہے، تمہیں اس چیز میں خیر نہیں لگ رہی، لیکن تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے لیے اللہ کے ہاں اس میں کیا اجر و ثواب ہے، کیا بہتری پوشیدہ ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ بظاہر ایک طرح کے حالات نظر آتے ہیں، لیکن اس کی خیر کی حقیقت کا علم جو ہے وہ انسان کو نہیں ہوتا، وہ انسان سے پوشیدہ ہوتی ہے۔ اصل علم جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ یہاں پر ہمارا جو ہے وہ رکوع ختم ہوتا ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا۔ قل قتال فیہ، کہہ دیجئے جنگ کرنا اس میں فیہ کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کے راہ سے، وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرہ اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا، وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ تم سے لڑائی بڑائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے ہی مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اور اسی کفر کی حالت میں مریں، ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو گئے، یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اچھا، یہ آیتیں جو ہیں یہ پڑھنے سے، اس کی ڈیٹیل دیکھنے سے پہلے ہم ان کے پس منظر کو دیکھتے ہیں کہ یہ کن حالات میں نازل ہوئیں۔ جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں جنگ و جدل کرنا جو ہے وہ اسلام سے پہلے بھی منع تھا، اور وہ لوگ اس کا بڑا خیال کیا کرتے تھے کہ ان مہینوں میں جنگ و جدل نہیں کی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمادی الثانی کی آخری تاریخوں میں عبداللہ بن جہش کو ایک مختصر سے دستے کے ساتھ کفار کی نقل و حرکت معلوم کرنے کے لیے بھیجا، اور ان کی جو مڈ بھیڑ ہے وہ مشرکین کے ایک قافلہ سے ہو گئی۔ چنانچہ ان کا ایک آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں اللہ
ان کا ایک آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا اور 3 آدمیوں کو ساز و سامان سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ جس روز یہ واقعہ ہوا مسلمان اس خیال میں تھے کہ ابھی رجب کا چاند دکھائی نہیں دیا اور جمادی الثانی کی 30ویں تاریخ ہے، اور حقیقت یہ تھی کہ رات کو رجب کا چاند ہو گیا تھا۔ اس واقعے سے کفار مکہ اور یہود منافقین مدینہ کو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کا ایک سنہری موقع ہاتھ آ گیا۔ انہوں نے ادھم مچانا شروع کر دیا کہ دیکھو مسلمان تو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور خود ماہ حرام میں قتل گری اور خون ریزی سے باز نہیں آئے، یعنی رجب میں بھی، حرمت والے مہینے میں بھی انہوں نے خون بہایا ہے اور دنگا فساد کیا۔ مسلمانوں کی اس نادانستہ غلطی کو لے کر انہوں نے خوب پروپیگنڈا کیا اور یہ بات جو ہے انہوں نے اب پورے جو ادھر کے قبائل تھے، جو لوگ تھے، ان میں خوب مرچ مسالے لگا کر پھیلانی شروع کر دی۔ اب ان کی جو وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے اس کا جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں دیا۔ کس طرح سے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ مسجد حرام میں کسی حق پرست کو تو تم داخل ہونے نہیں دیتے، صرف یہی نہیں بلکہ امن و سلامتی کے اس شہر سے اس کے اصلی باشندے جو ہیں ان کو بھی تم نے جلاوطن کر دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ جو تم دعوت اسلام قبول کر لیتا ہے اس کو بھی تم طرح طرح کے عذاب دے کر اور اس کے دل میں شکوک و شبہات جو ہے وہ بھر کر اس کو اس کوشش میں رہتے ہو کہ کسی نہ کسی طریقے سے تم اس کے دین سے اس کو واپس لوٹا دو۔ تو ان کی جو خرابیاں تھیں، جو ان کی برائیاں تھیں، ان کا ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کھول کر جو جواب دیا اور کہا کہ جو فتنہ فساد تم کرتے ہو وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یعنی جو کھلے عام جنگ ہے اس سے زیادہ جو گناہ کا باعث ہے وہ یہ ہے، وہ فتنہ ہے۔ اور وہ جو تم اللہ کے گھر سے روکتے ہو اور اللہ کے اوپر ایمان لانے والوں کو تو تم نے شہر بدری کر دیا، اپنے علاقے سے ہی نکال دیا، تو تم اپنی جو تمہاری جو کرتوتیں ہیں ان کی اوپر اللہ تعالیٰ ان کو نشاندہی کر کے مسلمانوں کے اوپر کیے گئے الزامات کا جو جواب ہے وہ اللہ ان کو دے رہے ہیں۔ اور اس آیت کے ترجمے کو ہم ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہیں۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی بابت سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا، وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اب آیات کس پس منظر میں نازل ہوئی تھی؟ ابھی وہ پس منظر ہم نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں سے نادانستگی میں انجانے میں قتل ہو گیا تھا، اور اس کے اوپر جب انہوں نے دنگا فساد شروع کیا اور خوب پروپیگنڈا شروع کیا کہ مسلمان حرمت والے مہینوں میں لڑائیاں کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے پیغمبر اسلام سے اس بارے میں سوالات کیے آ کے، تو پھر اللہ نے پیغمبر سے یہ جواب ان آیات کے ذریعے دلوایا کہ یہ آپ سے ان مہینوں میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں نا، تو ان سے کہہ دیں کہ لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑے گناہ ہے۔ یہ فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ تم سے لڑائی بڑھائی کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے ہی مرتد کر دیں، اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں، یعنی وہ اس کوشش میں سرگرداں تھے کہ اتنا زیادہ مسلمانوں کو تنگ کریں کہ وہ مرتدی ہو جائے، اپنے دین سے ہی بغاوت کر دیں، تو پھر آگے اللہ کہتے ہیں کہ جو اپنے دین سے پلٹ گیا اور اسی حالت میں مر گیا تو اس کے تمام اعمال ضائع، اور پھر وہ جہنم میں جائے گا، اور پھر اس جہنم میں جانے کے بعد وہ جہنم اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہوگی۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے رحمت الہی کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ اب جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جنہوں نے لڑائی کی اللہ کی راہ میں اور اللہ سے رحمتوں کی امید رکھی، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ بہت بخشنے والا اور غفور الرحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ان آیات کے ساتھ ہم اپنا آج کا درس قرآن جو ہے اس کا اختتام کرتے ہیں۔